السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج بات کریں گے میزلس پر، یعنی خسرہ۔ پشتوں میں اسے شرع کہتے ہیں۔ دوستو، خسرہ ایک کنٹیجیس ڈیزیز ہے، یعنی انفیکشس ڈیزیز، جو کہ ایک بندے سے دوسرے بندے کو لگ سکتا ہو، اسے کنٹیجیس ڈیزیز کہتے ہیں۔ دوستو، یہ ایک وائرل ڈیزیز ہے، یہ ایک وائرس کے ذریعے پھیلتی ہے جس کو میزل وائرس کہتے ہیں، جس کا نام ہے میزل وائرس۔ یہ کیسے پھیلتی ہے؟ یہ ایک دوسرے کو ٹچ کرنے سے، یعنی مطلب ایک بیمار بندے کو جس کو خسرہ ہو اسے ہم ٹچ کرتے ہیں تو اس سے بھی بیماری ہو سکتی ہے۔ وہ جب چینکتا ہے تو اس کے جو ڈراپلٹس ہوتے ہیں ہوا میں شامل ہوتے ہیں، اس کو انہیل کرنے سے، جہاں پر ہم یعنی ایک صحت مند آدمی سانس لیتا ہے تو اس سے بھی یہ ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک دوسرے کی چیزوں کو، یعنی ایک خسرے والے بیمار شخص کی چیزوں کو ہم استعمال کریں تو اس سے بھی یہ ہو سکتا ہے۔ دوستو، خسرے کا انکوبیشن پیریڈ جو ہے، یعنی جب یہ اپنے پیک پر پہنچتی ہے اور اس کے بعد اس بیماری کا نزول شروع ہو جاتا ہے تو اس کو انکوبیشن پیریڈ کہتے ہیں۔ اس کا انکوبیشن پیریڈ جو ہے وہ 10 to 14 ڈیز ہے، 10 دن سے لے کر 14 دن تک اس کا انکوبیشن پیریڈ ہے۔ اس کا ٹرانسمیشن کس طرح ہوتا ہے، یعنی یہ لگتا کس راستے سے ہے؟ یہ اورل بھی لگ سکتے ہیں، یعنی منہ کے ذریعے بھی یہ جراثیم یا یہ وائرس اندر جا سکتی ہے، اور نوز کے تھرو بھی، یعنی سانس کے ذریعے یہ اندر داخل ہو جاتی ہے۔ دوستو، اس بیماری کے فیچرز کیا ہیں، یعنی اس کے خصوصیات کیا ہے، اس کو ہم جانیں گے کیسے کہ مطلب اس بندے کو خسرہ ہے۔ اس بیمار کو سردی فیل ہوگی، وہ بار بار چھینکے گا، یعنی اس کو سنیزنگ آئے گا، اس کے علاوہ وہ کھانسے گا، اور اس کے آنکھوں سے آنسو نکل آئیں گے بار بار، اور اس کی شدید بخار ہوگی، اور اس کے سکن کے اوپر سرخ سرخ دانے ہوں گے، اور کوپلک سپاٹس ہوں گے۔ کوپلک سپاٹس بائیوں جبڑوں کے اندر ہوتے ہیں، نیلے نیلے کلر کی چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں منہ کے اندر، جس سے ڈاکٹر کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کوپلک سائنس ہے اور یہ میزلز کا ایک بڑا نشان ہے، ایک سمٹم ہے۔ دوستو، اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہوگا؟ ویسے تو پیارے بھائیوں، یہ ایک وائرل ڈیزیز ہے، یہ خود بخود ایک پیک تک پہنچتا ہے، اور اس کے بعد باڈی اس کے خلاف اپنا ایک امیون کریٹ کرتا ہے، قوت مدافعت جسم کے اندر کریٹ ہو جاتی ہے، جسم کا اپنا فوج اس جراثیم کو مار ڈالتی ہے۔ دوستو، اس سے ہم حفاظت اس بیماری کی کیا کریں گے؟ تو حفاظت اس کی یہ ہے کہ ایک تو جو انفیکٹڈ پیشنٹ ہوتا ہے اس مرض سے، تو اس سے عام بچوں کو دور رکھیں گے، اس سے تھوڑا سا فاصلے پر ہوں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اچھی بات یہ ہے کہ بچوں کو میزلس کے ویکسین وقت پر لگائیں۔